نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایسا مذہب عطا فرمایا جس نے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم کو ایک دوسرے کے حقوق بتلائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے شوہروں کو یہ حکم دیا کہ وہ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسی طرح سے بیویوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ شوہروں کے حقوق ادا کریں اور شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ عورت جب پانچوں نماز کی پابند ہو، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہو، پاک دامن ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اگر عورت کو بلائے اپنے بستر پر اور وہ انکار کر دے اور اسی حالت میں رات گزارے تو اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ اسی حالت میں رات گزارتی ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے خوش ہو جائے، جب تک اللہ جل شانہ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ شوہر کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور اس کو خوش رکھیں، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے اخلاق و عادات کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ موجودہ دور کے اندر بیویاں شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، ان کو ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، ان کی توہین کرتی ہیں اور اپنے مائکے جا کر بھی شکایت کرتی ہیں اور اپنے باپ سے اور ماں سے ان کو ڈانٹ لگواتی ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ جو عورتیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ان کی جو ماں ہے، ان کی جو خالائیں ہیں، ان کی جو پھوپھیاں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں، وہ سب بھڑکاتی ہیں لڑکی کو کہ تم اس طرح سے پریشان کرو شوہر کو، جا کر کے یہ فرمائش کرو، اس طرح سے ان کو ڈانٹو، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عورت کو بھڑکائے شوہر کے خلاف اور جو شخص آقا کو بھڑکائے اس کے غلام کے خلاف، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حتیٰ کہ بیوی شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ نہ کرے، اس کو دھمکیاں نہ دے کہ میں باپ سے تم کو پٹوا دوں گی یا ڈانٹ کھلوا دوں گی، یا بھائی سے پٹوا دوں گی یا ڈانٹ کھلوا دوں گی، یا یہ کہ میں طلاق لے لوں گی، یا یہ کہ میں چلی جاؤں گی اور تمہارے خلاف کیس لگا دوں گی۔ اس طرح سے جو عورتیں دباؤ بناتی ہیں اور شوہر کو پریشان کرتی ہیں، بعد میں جب شوہر پریشان ہوتے ہوتے اکتا جاتا ہے اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کو بھگا دینا یا اس کو طلاق دے دینا ہی میری زندگی میں سکون لا سکتا ہے، تو پھر وہ مجبور ہو کر کے اس کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت گزاری کرے، فرما برداری کرے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے، اس کے لیے سکون کا باعث ہو اور اس کے لیے ہر طرح کی آسائش اور آسانی گھر میں پیدا کرے۔ جب شوہر گھر میں آئے، ظاہر ہے کہ شوہر دن بھر کا تھکا ہارا اور پریشان حال جو باہر وہ
کمانے کے لیے جاتا ہے، اپنے افسروں کی بات سنتا ہے، دوسرے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہے اور محنت مزدوری کر کے، محنت مشقت برداشت کر کے گھر میں آتا ہے، تو گھر میں اگر اس کو سکون نہیں ملا تو اور کہاں ملے گا؟ تو گھر میں اس کو سکون ملنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے جہاں نکاح کے مقاصد بتائے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ تم کو سکون ملے، ان کے پاس میں تم کو سکون حاصل ہو۔ تو سکون اگر شوہر کو زندگی میں نہیں دیا اور پریشان کیا تو ظاہر ہے کہ نکاح کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ ہاں اگر شوہر کسی گناہ کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ہم کو اس بات کا پابند بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر شوہر گناہ کرنے کے بارے میں کہے، اگر شوہر ایسی جگہ پر لے جائے جہاں گناہ ہو رہا ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے اور شوہر کی اصلاح کرنا ہے اور اس کو منع کرنا ہے اس بات سے کہ وہ ایسا حکم نہ دے۔ اس کے علاوہ شوہر جو بھی حکم دے اس کی فرما برداری ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، اور فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن۔ اگر میں کسی انسان کو یہ حکم دیتا کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن کیونکہ سجدہ جائز ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن بہرحال اطاعت ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے، اور شوہر اگر یہ کہے کہ تم اچھے سے رہو اور یہاں پر گھر کے اندر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، گھر کے اندر کسی کے ساتھ میں برا سلوک نہ کرو، تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ کہے، اور اس کی بات ماننا ضروری ہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا بنا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت شوہر کی فرما بردار ہو اور شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ بہت سے گھر اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ بیوی وہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر بس میری مانے اور کسی کی نہ مانے، نہ ماں کی مانے نہ باپ کی مانے، اور سب سے ان کو جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، سب سے ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے گھر بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے، فرما برداری کرے، اور شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، بہترین سلوک کرے۔ جس طرح سے یہ ضروری ہے کہ ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور نندے اپنی بھابھی کو اپنی بہن سمجھے، اسی طرح یہ ضروری ہے کہ آنے والی بہو ان ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے اور ان کو وہ درجہ دے جو ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے، اور ان کی خدمت کی کوشش کرے، ان کی اطاعت کی کوشش کرے، اور آپس میں بھڑکا کر کے جھگڑے پیدا نہ کرے۔ اگر اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو ایسا گھر جو ہے وہ خوشگوار زندگی والا گھر ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس عورت نے خوشگوار زندگی گزاری اپنے شوہر کے ساتھ حتیٰ کہ مرتے وقت تک اس کا شوہر اس سے خوش رہا تو وہ جنت میں جائے گی۔ یہ بات ارشاد فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خوشگوار خوشحال زندگی گھر میں گزارے عورت، سب کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے اور شوہر کو بھی خوش رکھے، شوہر اس سے ناراض نہ ہو، اور اس حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گی۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر کے اگر ہم گھر میں رہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی اطاعت فرما برداری کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا تعاون کریں اور مدد کریں، تو ہمارا گھر یہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔
اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ چغلی کی وجہ سے، اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ غیبت کی وجہ سے، بہتان کی وجہ سے، ان سب باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔